بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل اسلام اور تمام مسلمانوں کو ماہ رجب المرجب بہت بہت مبارک ہو۔ دوستو، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ 3 اہم کام ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ اس بابرکت مہینے میں جو شخص بھی یہ 3 کام کرتا ہے اس کے دل کی تمام مرادیں اللہ کی طرف سے پوری ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ 3 کام کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسندیدہ ہے کہ جو شخص بھی انہیں کرتا ہے، جو بہن بھائی بھی ان پر عمل کرتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ اسے اپنا دوست اور ولی بنا لیتا ہے، اور پھر وہ اللہ سے جو چیز بھی مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے جس کی ابھی تک دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، جس کی حاجتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، جس کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، وہ بندہ ماہ رجب کے اس پاک مہینے میں ان کاموں کو ضرور کریں۔ دیکھیے، یہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے، یہ بہت ہی عظمت والا اور بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا پورا سال لوگ بڑی حسرت سے انتظار کرتے ہیں، کیونکہ اس مہینے کے بارے میں حدیث پاک میں بھی موجود ہے۔ حدیث پاک میں بھی اس مہینے کی فضیلت اور عظمت کو خوب بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے دوستو، اگر آپ اس مہینے کی فضیلت اور عظمت جاننا چاہتے ہیں اور اس میں 3 کون سے کام آپ نے کرنے ہیں، اس کے بارے میں مکمل آپ کو تفصیل بتانے لگا ہوں، تاکہ ہر بھائی بہن اپنا مقدر سنوار سکے، اپنی قسمت بدل سکے۔ اب سب سے پہلے دیکھیں، یہ ماہ رجب کا وہ بابرکت اور پاکیزہ مہینہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ کے مہینے کا استقبال آپ نے ان 3 کاموں سے کرنا ہے۔ جب آپ اللہ کے مہینے کا استقبال ان 3 کاموں سے کریں گے تو اللہ پاک تم سے راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ پاک راضی ہو جائے گا، پھر جس چیز کا سوال کرو گے عطا کر دی جائے گی۔ اس لیے دوستو، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام کہ زندگی بھر کی خطاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لینی ہے۔ معافی کیسے مانگنی ہے؟ اکثر لوگوں کو اس بات کا بھی علم نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ سے معافی کیسے مانگنی چاہیے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ چند ایک الفاظ ایسے ہیں جو آپ پڑھیں گے، اللہ پاک ان کی برکت سے آپ کو معاف فرما دے گا۔ دیکھیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سیر کروائی۔ کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا، پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ تو اس لیے ماہ رجب یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کا مہینہ۔ پھر ماہ شعبان کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا مہینہ، اور پھر حضور نے فرمایا ماہ رمضان، یہ میرے غلاموں کا، میرے امتیوں کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں اب ہم نے اس کے پہلے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ یہ دن تو گزر چکا ناظرین۔ ماہ رجب کے پہلے دن کا روزہ رکھنا یہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی طرح اس کے دوسرے دن کا روزہ رکھنا یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کے تیسرے دن کا روزہ رکھنا یہ 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے۔ اس کے بعد باقی جتنے بھی ایام ہیں، اس میں جو بھی کوئی شخص روزہ رکھے گا 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو یہ اس مہینے کی عظمت اور شان اور فضیلت کو بتاتی ہے، اور اس مہینے میں جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اس کو 1 گناہ نہیں، 2 گناہ نہیں، 10 گناہ نہیں، بلکہ 70 گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو پہلا کام ہم نے جو کرنا ہے وہ استغفار ہے۔ ایک اس مہینے کا خاص عمل بتاؤں گا جو آپ نے کرنا ہے۔ 3 کام ایسے ہیں جو آپ کی زندگی بدل دے گی، جو آپ کی حالات بدل دے گی، جو آپ کی قسمت کے بندے تالے کھول دیں گے، اور 3 کاموں کے ذریعے آپ کے گھر میں اللہ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برسے گی۔ آپ کے گھر میں رزق اب بارش کے قطروں کی طرح گرے گا۔
اب سب سے پہلی بات آپ نے توبہ کر لینی ہے، اپنے گناہوں سے بچو، کیونکہ حضور فرماتے ہیں اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو اس حرمت والے مہینے میں۔ یہ کیونکہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کو قرآن نے بھی کہا ہے یہ عظمت والا عزت والا مہینہ ہے، کیونکہ رجب میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم موت کے وقت پیاس سے راحت چاہتے ہو، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتے ہو، شیطان سے نجات چاہتے ہو، تو اس مہینے کا ادب کرو، اس میں روزہ رکھنے کی کوشش کرو، گناہوں سے توبہ کرو اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کی کام کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سلامتی بھی عطا فرمائے گا اور جنت بھی عطا کرے گا۔ اس لیے دوستو، ماہ رجب ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، فرماتے ہیں میں معاذ بن جبل سے ملا، میں نے عرض کیا معاذ آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا حضور کی بارگاہ سے۔ حضور کو فرماتے ہوئے کیا سنا ہے؟ وہ کہنے لگے میں نے سنا ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے خلوص اور اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں گیا۔ جس نے رجب کے مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھا صرف رب ذوالجلال کی رضا کے لیے، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے حضرت معاذ سے یہ باتیں سنی ہیں۔ حضور نے فرمایا اس نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ تو دوستو، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم بہت سارے انعامات حاصل کر سکتے ہیں، بہت ساری برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پہلا کام ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کی خطاؤں سے توبہ کر لینی ہے۔ وہ الفاظ جو سب سے پہلے آپ نے اپنی زبان سے بولنے ہیں، باوضو ہو جانا ہے۔ پورے مہینے میں جس وقت چاہیں یہ 3 کام کر سکتے ہیں۔ پہلا کام میں عرض کر رہا ہوں، 70 مرتبہ یہ خاص تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اگر 70 حاجتیں بھی ہوں اللہ پاک پوری فرمائے گا۔ اور اس کے لیے شرط کیا ہے؟ یہ 3 کام کرنا۔ اگر یہ 3 کام نہیں کریں گے تو پھر صاف ظاہر ہے جیسے آپ بہت سارے لوگ سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، اس مہینے کو بھی باقی مہینوں کی طرح ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ خدارا ایسا کام نہ کیجیے، کیونکہ یہ وہ موقع ہے، سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، بار بار یہ موقع نہیں ملتا۔ اس لیے اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ تو اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ ہے جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ کلمات جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں ان کو ان کی تعداد کے برابر ہی پڑھنا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں کرنی ہے، نہ اس میں اضافہ کرنا ہے، نہ اپنے پاس سے اس میں کمی کرنی ہے۔ لیکن سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر کسی بھی جگہ جہاں بھی دنیا کے کسی کونے میں بھی ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، یورپ میں ہیں، کسی بھی دنیا کے کونے میں آپ اس وقت موجود ہیں، یہ مہینہ جہاں بھی آپ کو نصیب ہو جائے آپ نے وہاں یہ 3 کام کر لینے ہیں۔ گھر میں بیٹھے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، کہیں اور آفس میں ہیں، جہاں بھی آپ کا یہ مہینہ گزرے آپ نے باوضو ہو جانا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے یہ 3 کام شروع کر دینے ہیں۔ پہلا کام جو میں نے عرض کیا، تعوذ اور تسمیہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں بسم اللہ کی تعداد اس کو آپ نے بسم اللہ کے حروف کے برابر پڑھنا ہے۔ حروف کی تعداد کتنی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حروف کی تعداد کے برابر جب آپ اس کو پڑھیں گے پھر اللہ کی رحمت ملے گی، پھر اللہ کا فضل تمہیں نصیب ہوگا، پھر تمہارے اوپر انعامات کی بارش ہوگی۔ اس لیے دوستو اب یہ جو کام آپ نے کرنا ہے حروف کی تعداد بھی عرض کر دوں، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
یوں سمجھے کہ اب آپ اپنی زندگی کا آغاز ہی ایک نیک کام سے کر رہے ہیں۔ آپ کی زندگی کا آغاز، یہ آپ کی ایک نئی زندگی کی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ ایک نیا مہینہ آ گیا ہے، تو اس نئے مہینے میں آپ نے 19 مرتبہ یہ قرآن کریم کی ایک مستقل آیت مقدسہ بھی ہے، جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے، اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی یہ آیت مقدسہ، تو اس کو آپ نے 19 بار پڑھنا ہے۔ 19 مرتبہ یہ پہلا کام ابھی میں عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ جو میں نے آپ کو عرض کیا اس کی تعداد کے برابر، تو اس کی تعداد کتنی ہے؟ 19، اور اس کے فضائل میں لکھا جاتا ہے، علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل نے خواہش نفسانی کے تحت حضرت حابیل کو شہید کر دیا۔ یہ قصہ قرآن میں بڑے واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے آدم، زمین تمہارے قبضے میں دے دی گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین قابل کو ہڑپ لے۔ حسب ارشاد زمین نے قابل کو نگلنے کا قصد کیا، تو قابل نے کہا، زمین تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں۔ کس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ تو یہی وہ آیت مقدسہ ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کا واسطہ پیش کیا، تو اس کی برکت سے رب العالمین نے زمین کو حکم دے دیا کہ قابل کو چھوڑ دے۔ اس کی برکت سے قابل زمین کے عذاب سے بچ گیا۔ ثابت ہوا انسان کی برکت سے زمین کی بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ وہ کلمات ہیں، یہی وہ کلمات تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ یہ کلمات امت محمدیہ کو 3 ناموں سے مکرم فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا خدا وہ کون سے ہیں؟ فرمایا، اللہ الرحمن اور الرحیم۔ اس کے اندر یہ تینوں نام موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین کا اسم اعظم ہے، اسم جلالت ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے۔ الرحمن اور الرحیم یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو فرمایا 3 نام امت محمدیہ کو عطا کیے ہیں۔ اس مجلس میں ایک نابینا شخص تھا، اس نے فوراً یہ بات عرض کی، یا اللہ اس کی برکت سے تو مجھے بینائی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے فوراً اس کو بینائی عطا کر دی۔ اس لیے جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر میں آپ کو طریقہ سے بتاؤں گا۔ آج آپ نے کس ترتیب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے، اور آپ کے ہاتھ چہرے پر پھیرنے سے پہلے اللہ آپ کی دعا کو قبول فرما لے۔ تو یہ خاص راز ہوتے ہیں جو اکثر سینوں میں لوگ رکھتے ہیں، بتاتے نہیں، لیکن اب میں آپ کو واضح طور پر یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ سب بھائی بہنوں کو فائدہ ہو سکے اور آپ کو اس کی برکتیں مل سکے۔ اللہ کی رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں اور انوار اور وہ تجلیات آپ کو ملنا شروع ہو جائیں۔ تو یہ چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ جو چیز بتاتا جاؤں، جس کا مقام پر جو کام بتایا جائے اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب جو کلمات میں نے آپ کو بتائے ہیں، جن کی تعداد میں نے عرض کر دی ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، تو آپ کا یہ پہلا کام مکمل ہو جائے گا۔ یعنی یہاں تک آپ کا ابھی پہلا کام مکمل ہوگا۔ اب یہ کلمات جو آپ نے پڑھنے ہیں، اس میں آپ نے مکمل یقین اور اپنے گناہوں کا تصور رکھنا ہے۔ دیکھیں، انسان کی زندگی جب پاک ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں انسان کے جب خطائیں معاف ہو جاتی ہیں تو اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک کو انسان کا توبہ کرنا بے حد پسند ہے، بے حد پسند ہے۔ جتنا بھی کہا جائے اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اب اس پر اگر گفتگو کروں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ میں نے اس طرف جائے بغیر آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ،
صرف اتنے سے الفاظ ہیں، ان کو آپ نے پڑھنا ہے، یا اب آپ کو یہ کام مکمل ہوا، اب دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے، یا دوسرا کام آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ بھی بڑا خاص، بڑا اہم ہے، جس کے ذریعے آپ کی حاجتیں پوری ہوگی، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، دعاؤں کی قبولیت ہوگی، پریشانیاں ختم ہوگی، گناہ مٹ جائیں گے، اور بہت سارے انعامات اور اللہ کی رحمت اور انوار و تجلیات نصیب ہوں گے۔ دیکھیں، جب سارے ورد وظائف کام چھوڑ جائیں، جب سارے راستے بند ہو جائیں، کوئی راستہ انسان کو نظر نہ آتا ہو، اس وقت انسان کدھر جائے؟ فرمایا اس وقت اس کو یہ کام کر لینا چاہیے جو کام میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جب کوئی بندہ یہ کام کرتا ہے تو اس کے لیے سارے راستے کھل جاتے ہیں، کوئی راستہ بند نہیں رہتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی کام کرنے لگیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کم سے کم کچھ نہ کر سکیں، ماہ رجب میں یہ کام ضرور کر لیا کریں، تو بس پھر سمجھ لیں کہ تمہیں تمہاری منزل مل گئی، تمہیں تمہارا سب کچھ مل گیا۔ تو در حقیقت درود میں شفا ہے، تو اس سے آپ کی بیماریاں ختم ہوں گی، گھر کے تمام مسائل حل ہوں گے۔ آپ دیکھیں، اس دور میں جس سے ہم گزر رہے ہیں، ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی دکھ میں مبتلا ہے۔ تو اب اس کے لیے آپ نے درود پاک کی ایک تسبیح پوری پڑھنی ہے۔ جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے، چاہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، یا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ تین کام آپ نے ہر حال میں کرنے ہیں۔ پہلا کام عرض کیا، دوسرا کام آپ نے درود پاک جو میں نے عرض کیا ہے اس کو پڑھنا ہے، تیسرا کام آپ نے ایک عمل کرنا ہے، ایک وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ تین کام اس مہینے کے بڑے خاص، بڑے اہم ہیں۔ ناظرین، یہ مہینہ تو بڑی ہی عظمتوں والا ہے، بڑی ہی فضیلتوں والا ہے، کیونکہ اس مہینے میں درود پاک پڑھنے کے حوالے سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا۔ حضور فرماتے ہیں، میں معراج کی رات پانی کی ایک نہر دیکھی جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، کستوری سے زیادہ خوشبو والا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، جبرائیل، یہ نہر کس کے لیے ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ اس خوش نصیب شخص کے لیے ہے جو رجب کے مہینے میں آپ کی ذات پر درود پاک پڑھے گا۔ اگر آپ اس نہر سے پانی پینا چاہتے ہو تو پھر حضور کی ذات پر اس مہینے میں درود پاک پڑھ لیں، پھر تمہیں اس نہر سے بھی پانی نصیب ہو جائے گا۔ پھر پانی ہی نہیں بلکہ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے 10 نیکیاں، 10 رحمتیں ملے گا۔ ایک بار پڑھنے کے بدلے 70 گناہ تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اس لیے دوستو، اب آپ کے 2 کام یہاں تک مکمل ہوئے، اب تیسرا اور آخری کام یہ ہے، بڑا اہم ہے، یہ تو سب سے زیادہ ضروری ہے جس کو آپ نے کرنا ہوگا۔ اس میں چند ایک چیزیں پڑھیں گی تو آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا اور آپ کے 3 کام بھی مکمل ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ اس مہینے کا بڑا خاص، بڑا اہم وظیفہ ہے۔ اگر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ زندگی بھر دعائیں دیں گے۔ اور یہ وظیفہ ہے، آپ نے جب درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد ایک اسم اعظم ہے، اس سے پہلے ایک سورت پڑھنی ہے۔ آپ نے جس سورت کو پڑھنا ہے وہ سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے اور اس سورت کے اندر صرف 7 آیات ہیں، لیکن آپ نے اس کو پڑھنا کتنی تعداد میں ہے یہ بھی میں عرض کر دوں، اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا، یہ مہینہ اسلامی اعتبار سے 7واں مہینہ ہے۔ اس کا نمبر کیا ہے؟ 7واں ہے۔ جیسے انگریزی اعتبار سے ہوتا ہے، یہ دسمبر چل رہا ہے تو یہ 12واں مہینہ ہے۔ اسی طرح تعداد کے اعتبار سے یہ مہینہ جو ہے یہ 7ویں نمبر پر آتا ہے۔ تو اس لیے یہ سورت جو آپ کو پڑھنے کے لیے بتا رہا ہوں، اس کے آیات 7 ہیں، جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں،
اور اس کی ہر ایک آیت مقدسہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی جہنم کا ایک دروازہ بند فرما دے گا جب آپ اس کو پڑھیں گے۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو درود پاک کے لیے کہا ہے۔ درود پاک کے بارے میں بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ یہ قیامت کے دن بھی رہنمائی کرے گا، دنیا میں بھی تمہارے لیے بھلائی ہوگی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے بھلائی ہوگی۔ درود پاک کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ یہ جنت میں جانے کا ذریعہ بھی ہے، یہ مال و دولت میں اضافے کا ذریعہ بھی ہے، سبب بھی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا جب نکاح ہوا تھا اور ان کا جو حق مہر بنا تھا وہ درود پاک تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت حوا کی پیدائش ہوئی تو آدم نے ان کا قرب چاہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا ان دونوں کا نکاح ہو۔ مہر کے طور پر دونوں کو حکم ہوا کہ 20 مرتبہ حضور خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھے۔ ایک روایت میں 3 مرتبہ بھی ذکر ہے۔ انہوں نے 20 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھا تو حوا علیہ السلام ان کے لیے حلال ہو گئیں۔ اب بس یہ وظیفہ کر لیں، اپنی زندگی سنوار لیں۔ اس لیے اپنے بھائی بہنوں تک بھی آگے اس کو شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو، ان کو بھی برکتیں ملیں۔ یہ روحانی ترقی کا ایک راستہ تمہیں دیا جا رہا ہے، دل کی پاکیزگی کا یہ نسخہ تمہیں بتایا جا رہا ہے، اس پر عمل کر لو۔ خون کے آنسو جو روتا ہے، حالات کی درستگی ہمارے اعمال کی دنیا درست کرنے پر موقوف ہے۔ ہم اپنے آپ کو درست کر لیں، اپنے عمل کو درست کر لیں، اپنے طور طریقے کو درست کر لیں تو ہمارے سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس لیے دوستو، اب آپ نے یہ سورت جو میں نے عرض کی اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے، وہ اتنا عالی شان ہے کہ اس کے الگ الگ کئی اعمال بتائے جاتے ہیں، کئی وظائف اس کے ہیں، لیکن وہ اس مہینے میں جب آپ پڑھیں گے، تعداد بھی بالکل مختصر سی ہے، جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ عمل، یہ 3 کام جو میں نے اس مہینے میں کیے ہیں، یہ تیسرا کام میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب آپ نے اس کے اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کو پڑھنا ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے 3 مرتبہ، اور یہ جو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم اور قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ جو بتانے لگا ہوں، ان دونوں کے درمیان سورت اور یہ آیت مقدسہ دونوں کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اور افضل ہے، ورنہ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں تو یہ آپ کا دوسرا کام مکمل ہو جائے گا، تیسرا کام مکمل ہو جائے گا۔ تو اب وہ آیت مقدسہ بھی سن لیں، دیکھیں جو میں نے آپ کو سب سے پہلا کام کہا تھا، یہ بزرگوں نے اپنے بیٹوں کو بھی وصیت کی ہے کہ بیٹا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخش دے اور تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تم پسندیدہ بندے بن جاؤ تو پھر ہر لمحہ اپنی زبان پر یہ کلمات جاری رکھو، اور پھر دیکھیں جو ہم نے پہلے کام میں تعداد بتائی تھی اس میں بھی 7 کا عدد موجود ہے، اور یہ جو سورت ہم نے بتائی اس میں بھی 7 کا عدد موجود ہے۔ یہ ایک راز ہوتا ہے جو تعداد کے اعتبار سے ہوتا ہے، یہ ایک راز ہوتا ہے، یہ پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ کو بتاؤں تو وقت بہت چاہیے، لیکن صرف اختصار کے ساتھ اتنا ہی عرض کروں گا کہ عمل آپ نے سنجیدگی کے ساتھ یہ 3 کام کرنے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آپ اس کے فائدے دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، کیونکہ اس سے عمر کی درازی، رزق میں اضافہ، عمر میں برکت آئے گی۔ اہل معرفت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اعمال حسنہ کے باوجود بھی رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ توبہ استغفار کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا
اس کی مغفرت حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے یہ جو کلمات ہیں ان کو پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی پہچان تمہیں نصیب ہو جائیں گی۔ اب یہ جو آیت مقدسہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اس کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ تعداد بڑی اہم ہے، یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اس لیے اس کو اس کی تعداد کے برابر پڑھیں گے تو انشاءاللہ بے حساب برکتیں بھی ہوں گی، گناہ بھی مٹ جائیں گے اور آپ کے روزگار میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ، دعائیں بھی قبول ہوں گی، حاجتیں بھی پوری ہوں گی، اور اس کی بدولت گویا یہ آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی کنجی ہے۔ آپ اس کو ماہ رجب میں چلائیں تو آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ تو وہ کون سی آیت مقدسہ ہے؟ وہ ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اس کو پڑھیں، اس کے بعد اللہ کے حضور خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کریں، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔